خواتین و حضرات، آج کی اس محفل کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے درخواست گزار ہوں حافظ اکرام محمود سے کہ وہ تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے حافظ اکرام محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ركبك كلا بل لا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، آف کر دیجیے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب مہمانوں کو، آپ سب دوستوں کو نظریہ پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اقبال جیسا قومی شاعر ملا اور انہیں استاد ملا رومی جیسا، اور علم و دانش ہے، علم و حکمت ہے، پوری دنیا میں چراغ کی طرح روشنی جو ہے بکھیر رہی ہے۔ اور ہماری آج کی اس محفل کی خوش نصیبی ہے، نظریہ پاکستان کونسل کی خوش نصیبی ہے، اور ہمارے بانی چیئرمین زاہد ملک مرحوم، وہ ہمیشہ جب بھی میں یہاں محفل کا آغاز کرتا ہوں، ہمارے بزرگان جو ان کے ساتھ تھے، ہمارے لیے ہمارے چیئرمین ہمارے بڑے مہربان ہیں اور گواہ ہیں ان دوستوں کی ریاضتوں کے، ان کی محنتوں کے، جن کی محنت سے اور جن کی استقامت سے آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں، روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کو بھی یاد کر رہے ہیں، دین اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی محفل رومی اقبال اور پیام اقبال، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا پیغام خاص طور پر نئی نسل کے لیے ہے، اور خوش نصیبی ہے میری اور ہم سب کی کہ ہمارے نوجوان تشریف فرما ہیں اور سنیں گے، استفادہ کریں گے۔ اور میں اپنے ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آج کے مہمانوں کو سنیں۔ آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ملک کے ممتاز شاعر، دانشور ڈاکٹر سید شبیہ الحسن رضوی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک ان کے خطابات، ان کے اذکار چلتے رہتے ہیں۔ مقصد یہی ہے علم و حکمت کا فروغ اور ہماری رہنمائی اور ہماری خوش نصیبی کہ آج کی محفل کی صدارت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے ان کو۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں ہماری ایگزیکٹو کونسل کے سینئر ممبر اور روحانیت پر جن کی 6 کتابیں ماشاءاللہ سامنے آ گئی ہیں اور وہ ڈسپلے میں بھی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے جنرل محمد طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ تعارف کروائیں گے عزیز علی نجم صاحب کا، جو آج خصوصی خطاب فرمائیں گے رومی اور اقبال کے حوالے سے۔ اور میں درخواست گزار ہوں جنرل طاہر صاحب سے کہ وہ ان کا مفصل تعارف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
It's my honor and privilege to introduce Dr. Aziz Ali Najam. ڈاکٹر صاحب کا تعلق پشاور سے ہے. انہوں نے ایڈورڈ کالج اور اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم رہے. پشاور یونیورسٹی سے MS سی کی ڈگری حاصل کی. تعلیم و تدریس کا آغاز بھی یہ ایڈورڈ کالج اور اسلامیہ کالج سے کیا. He did his PhD from University of Sussex and postdoctorate fellowship from University of Essex in Brunel in UK. He has been consultant for academic affairs in Aga Khan University. He is Dean Director of Humanities, JIK Institute of Engineering, Topi. He has been a Vice Chancellor at Karakoram International University, Gilgit-Baltistan. He is author of a book, Bishno. اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو میری کتاب ہے it is nothing in comparison to him. Now presently he is working on the translation of Masnavi. مولانا روم کی مثنوی ہے, اس کے اوپر یہ ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور ان کے خاص شعر جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. And Mary Schimmel, the author of Mystical Dimensions of Islam, she was asked, do you consider yourself a lover of God? She has written a very beautiful book. I have read this book complete. She said, this is too high a status for me to be known as lover of God. However, when my time comes, I wish I could be known as lover of the lovers of God. So, Dr. Saab is I can vouch for it that he is also a lover of the lovers of God. The word knowledge is mentioned 854 times in Quran. The Prophet, peace be upon him, said, be a scholar, be a student of scholar, be a helper of the two, be a lover of those, and be a lover of those. And Maulana Aziz Umar said, do not be a fifth one and perish. I'll say again, be a scholar, be a student of scholar, be a helper of the two, be a lover of those, and the fifth one, somebody added that do not be a fifth one and perish. Today, Dr. Saab speaks about Iqbal and Rumi, and I would, just not stand in between Dr. Saab and you anymore. I will just introduce اقبال کے کچھ شعر میں شروع کرتا ہوں. اقبال اینڈ رومی, they are both an ocean in which you can drown in. I have done a lot of research on Rumi, and Rumi is an ocean, and similarly Iqbal is an ocean in which you can drown. And Iqbal says, میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا, گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فسانی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. And Rumi also voices the same feelings. He says, now lost in crossroads, my heart bleeds wondering which way is home. Now lost in crossroads, my heart bleeds wondering which way is home. And you would know what a real scholar Dr. Saab is once you listen to his lecture. We kept only 2 speakers today, and I said کہ اتنے اچھے speakers کے سامنے باقی کسی کا اور بنتا ہی نہیں ہے. So over to Dr. Saab, Dr. Aziz Ali Najam. جاوید محمد جاوید, چیئرمین نظریہ پاکستان کونسل, اراکین کونسل, معزز سامعین, میں نظریہ پاکستان کونسل کے اراکین عہدیداروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کلیدی خطاب کے لیے مدعو کیا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اب میری کلید کیا ہے اور میرا خطاب کیا ہے وہ تو اب تک من آنم کے من دانم, ابھی اس کا بھرم بھی کھل جائے گا. کلید تو خیر میں یہاں کھڑا ہوں, لیکن جو خطاب ہے وہ علامہ محمد اقبال کا کلام
اور مولانا روم کے اشعار ہیں۔ میں نہ دانشور ہوں نہ ماہر ہوں، بڑی ذرہ نوازی سے محترم جنرل طاہر صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ اب میں مزید اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا، بڑی ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ اقبال اور رومی سے اسکول کے زمانے سے شغف رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ گاہے گاہے جب بھی موقع ملتا ہے ان کے چند اشعار پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ کمال ان اشعار کا ہے، ورنہ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، میرا تو اس کے اندر بہت کمی وہ ہے۔ تو آج کی پریزنٹیشن میں کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو وہ کمال ہے حسب معمول علامہ اقبال کا اور مولانا رومی کا، اور جو وہ ناپسند ہے وہ آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ ویسے میں زیادہ تو حاضرین میں نہیں جانتا، اتنا مجھے پتہ ہے کہ کافی مہان شخصیات یہاں پر تشریف ہیں، بڑے مہان دانشور، اور بہت دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، بہت علوم انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ میری خامیوں کو درگزر کر دیجئے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نظریہ پاکستان کونسل نے علامہ اقبال اور رومی کے اوپر اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا بہت آگے عرض کروں گا، اور سامعین کا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر، اتنی مصروف دنیا کے اندر وقت نکال کر سفر کر کے آنا اور پھر بڑی صبر آزما تقریریں میرے جیسوں کی سننا، وہ بھی ایک بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے شکریہ کے اندر گوگل امیجز، فیس بک اور چیٹ جی پی ٹی کو شامل کریں کہ ان سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، اور ان کا بھی حصہ اس پریزنٹیشن کے اندر ہے۔ میں شروع کروں گا اقبال کی اس رباعی سے کہ نہ از ساقی نہ از پیمانے گفتم، نہ میں ساقی کی، نہ پیمانہ کی، نہ شراب کی باتیں کروں گا۔ اور یہ لائن بڑی معنی خیز ہے۔ باتیں کیا کروں گا یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ حدیث عشق بھی باکون گفتم، میں آپ کو عشق کی کہانی بڑی بے باکی سے سناؤں گا، اور میری درخواست ہے کہ اس لفظ عشق کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، اس کا تھوڑا سا میں آگے قصیدہ پڑھوں گا۔ اور وہ کیسے عشق کی بات ہمیں کر رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ شنیدم آنچه از پاکان امت، کہ جو کچھ میں نے پاکان امت اپنے اسلاف سے سنا ہے، ترا با شوخی رندان گفتم، میں آپ کو میرے رندانہ شوخی سے وہی سناتا ہوں کہ جو میں نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے۔ اور علامہ اقبال بہت رو کر اور نالہ و کنا کر کے گئے ہیں، اور وہ کہہ کر گئے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس محفل میں ماشاءاللہ کافی جوان ہیں، لیکن نوجوان کتنے ہیں جن کے لیے انہوں نے اتنے پیغام کیے، آپ اسی سے اندازہ کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ینگسٹر بھی کہیں گے، انگریزی میں کہیں گے آپ کو کہ ہاں جی ہمارا بڑا برا حال ہے، لیکن اگلا جو شعر سنیں گے تو جو درد دل رکھتے ہیں اور اس پر برداشت نہیں رکھتے ان کے آنسو نکل آئیں گے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن تو پلیز عشق کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا۔ علامہ نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں اور بھی اب آئیں گی، میں ذرا بتلاتا ہوں۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، حکیمانہ ذرا عقل کی، فکر کی بات کو کہتے ہیں۔ لیکن سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، عشق ہے جس نے مجھے رندانی سنائی ہے، وہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حدیث عشق بے باکان گفتم۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ محفل کرتے رہتے ہیں، اور اگر
معاف کیجیے گا، آج اس موضوع کی بجائے حدیقہ کیانی اور عاطف اسلم کا کانسرٹ اگر آپ رکھتے تو آپ کا آڈیٹوریم کیا پورا باہر جو میدان ہے وہ بھی بھر جاتا، نوجوانوں سے بھیڑیں لگی ہوتی، بھائی بہن کزنز دوست آنٹی ان کے ہزاروں روپے دے کر وہ اتنا ٹائم لگا کر وہ آتے۔ ایسی محفل کے لیے کتنے نوجوان آئے ہیں، اور اقبال کا خصوصی طور پر نژاد نو کا جو پیغام ہے اردو میں اور فارسی میں، خطاب بجوانان اسلام اردو میں اور خطاب بنژاد نو جاوید نامہ میں، تو 100 سال پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس امت کا کیا حال ہونا ہے، کہ آپ نے محفل کر لی ہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے اقبال اور رومی کے کلام سننے والوں کا۔ اس حالات میں آپ جیسے مہان لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ موضوع بھی آپ کو کچھ بے ربط لگتا ہوگا، رومی اقبال پیام اقبال ہے کیا، وہ ہے یا وہ ہے؟ ایکچولی یہ میرا قصور ہے، کیسر صاحب نے تو مجھے ٹھیک ٹھاک موضوع دیا تھا پیام اقبال، میں نے ان سے عرض کی کہ پیام اقبال تو ہم لب پہ آتی ہے، دعا سے سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، لوگ سنانے والے بھی بہت ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں اور وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز جو خال خال ہے، بہت کم ہے، اقبال کا رومی سے تعلق کیا ہے اور کیسے ہوا۔ اب اقبال جیسا پڑھا لکھا اس کے بھی میں تھوڑی بات کروں گا، آدمی ایک صدیوں پرانے مولوی کے پیچھے کیسے لگ گیا، وہ جب وہ سامنے نہیں آتا، جبکہ وہ بنیاد ہے اقبال کے فکر کی، جیسے اقبال خود کہیں گے، میں ان کے زبانی آپ کو سناؤں گا، میں اپنی انٹرپریٹیشن نہیں دوں گا، میں نے کہا وہ سامنے نہیں آتا تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ٹوٹا ہے وہ میں یہاں پر رکھوں، تو اس طریقے سے یہ بے ربط جیسا موضوع سامنے آیا ہے اس کے اندر۔ اب میں سوچا تھا کہ کافی ینگ لوگ آئیں گے، ان کو زیادہ نہیں پتہ ہوگا، تو میں تعارف بھی کرا دوں کہ بھئی رومی کون ہے مختصراً، کہ مولانا جلال الدین رومی المعروف بلخی رومی ان کو کہتے ہیں، 13ویں صدی کے ایرانی نژاد صوفی شاعر تھے، علوم اسلامی کے جلیل القدر عالم اور معلم، بیشتر زندگی انہوں نے ترکی کے شہر کونیا میں گزاری اور وہیں پر دفن ہوئے۔ ان کی مارکۃ الآراء تصنیف جو بہت سے لوگ جانتے ہیں، مثنوی مانوی کو فارسی زبان میں قرآن کا عکس کہا گیا ہے، عشق حقیقی، مرگ و حیات اور روحانیات کے اسرار و رموز مرکزی عنوان ہیں، ساتھ ساتھ عشق کے پیغام نے ہر اس دل کو موہ لیا جس تک یہ پیغام پہنچا۔ اب یہ اقبال کا ذرا، اب وہ 700-800 سال پرانی بات ہے، 700-800 سال پرانے مولوی تھے، اس وقت کے علوم جو تھے ان سے وہ استفادہ کیے ہوئے تھے۔ اتنی صدیوں کے بعد کم و بیش موجودہ زمانے کی طرح اقبال آئے اور ہم گزرے، انہوں نے علوم مشرقی دینی دنیاوی علوم حاصل کیے، پھر مغرب کے اندر ان کا مطالعہ بھی بڑا وسیع رہا، اور مختصراً ان کی بھی تربیت پہلے مدرسے میں، ان کے پہلے استاد شمس العلماء سید میر حسن تھے، ان کا احترام انہوں نے کتنا کیا اس بات سے ظاہر ہے کہ جس وقت ان کو ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے نائٹ ہوڈ یا سر کا خطاب ملا تھا، تو علامہ نے کہا کہ جب تک میرے استاد کو کوئی خطاب نہیں ملے گا میں اسے وصول نہیں کروں گا، تو پھر حکومت ہند نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا وہ بھی دور خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق، بلکہ کہوں پس از ٹیوشن
کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. تو آپ استاد نے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے. میں شعر اقبال کے سناؤں گا، مجھے شعر بنانے نہیں آتے. ان کی تعلیم کی بھی ایک جھلک. مدرسہ اور اسکول سے سیالکوٹ سے پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے، وہاں سے انہوں نے فلسفہ کے اندر ماسٹر کیا. کیمبرج یونیورسٹی میں ٹرائی پاس کیا. بڑے بڑے اس وقت کے مہان استاد تھے، ان سے شرف تلامذہ حاصل کیا، ان سے ملے. پھر جرمن کی مشہور یونیورسٹی میونک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی انہوں نے. اور پھر چونکہ وکالت انہوں نے پیشہ اختیار کیا تھا کسی حد تک، لندن میں لنکن ان سے بار ایٹ لا کیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مغربی تعلیم کتنی وسیع تھی. مغربی تعلیم بھی، آج کل کے بھی لوگ مغربی تعلیم، بلکہ اگر آپ سپر مارکیٹ میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو میرا خیال ہے ابھی نرسری میں بھی نہیں گئے ہیں، ان کی مائیں ان سے انگریزی میں بات کر رہی ہیں کہ بیٹا ڈونٹ تھرو یور جوتا دیئر، اور گیٹ دا تھنگ، راستے سے ہٹاؤ وغیرہ. تو اتنے سے یہ چیز وہ چل رہی ہے. ایسے ماحول کے اندر اقبال رومی کے مرید کیسے ہو گئے؟ ایسے آج کل کے دور میں ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، میں نے کہا میں اپنی باتیں کم کروں گا. اقبال نے کیا وجوہات تھی، کس چیز نے ان کو متاثر کیا، کس چیز نے ان کو گرویدہ کیا کہ وہ 700 سال پرانے روایتی مولوی کے مرید بن گئے؟ اور کیا وہ روایتی مولوی تھے؟ ان کا کیا مقام تھا؟ اقبال نے ان میں کیا دیکھا؟ دیکھے نا، اقبال جیسی شخصیت، ان کی تعلیمی پس منظر دیکھے، دینی، دنیاوی اور پھر مغربی. وہ کسی کو پیر و مرشد بناتے ہیں ایسا کہ پورا اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، جس کو وہ کہتے ہیں. ان کے شعروں سے آپ کو پتہ لگے گا. تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اب شوق اور جنون اور عشق یہ تھوڑا آپس میں متبادل طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر. اب بال جبریل میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ انہوں نے کھل کر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اور مولانا رومی کو جو مکالمہ ہے بڑا زبردست، لمبا چوڑا. مرید ہندی اپنے آپ کو کہا، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے تو ہندوستان تھا، اور مولانا روم کو پیر رومی کہا. بڑا زبردست مکالمہ، میں اس میں نہیں جاتا، بڑا لمبا ہے اس کے اندر، خالی اس کا ایک شعر ہی میں آ کر کرتا ہوں. اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ علامہ اقبال مولانا روم سے سوال کرتے ہیں کوئی آج کل کے حالات کے مطابق، ان سے جواب مانگتے ہیں. 700 سال پرانے عالم سے آج کل کے حالات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان سے جواب بھی لیتے ہیں. اور ان کا جواب آتا کہاں سے ہے؟ مولانا روم کے کلام سے، زیادہ تر مثنوی سے، جس کو فارسی زبان میں قرآن کا عکس کہا گیا ہے. میں ایک ہی شعر سناؤں گا، آگے زیادہ نہیں کہوں گا. مرید ہندی کہتے ہیں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، جو میں نے آپ کو ایک جھلک بتائی ہے کہ میں نے مشرقی علوم بھی، دینی جتنے بھی ہو سکتے ہیں مذہبی، وہ بھی پڑھ لیے، مغرب کے بھی پڑھ لیے. روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اس چیز کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی بڑے مکمل تعلیم پوری زندگی جو اپنے شباب تک جو حاصل کی تھی، وہ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے روز ہاؤ فکر من اینست وہ ہم شب سخنم. روزانہ میں اس بات پہ سوچتا ہوں اور ہر رات اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ چرا غافل ز احوال دل خویش تنم، کہ کیا وجہ ہے کہ میرے دل میں اتنی بے اعتمادی، سکون نہیں ہے، درد و کرب ہے. کیوں میں اس کے حالات سے باخبر نہیں ہوں؟ کیوں میں اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتا ہوں؟ اب آپ دونوں میں مماثلت دیکھتے جائیں، میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا تو آپ کو ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں. یو کنیکٹ دا ڈاٹس جیسے جیسے ہم جاتے ہیں کہ میں نے علوم شرق و غرب پڑھ لی ہیں سب، درد و کرب ابھی ہے، کچھ چیز ہے which is missing، وہ سکون نہیں ہے. رومی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کی بڑی لمبی غزل ہے یہ، میں اس میں نہیں جا رہا اس کے اندر.
رومی اس کا جواب دیتے ہیں مثنوی میں، دست ہر نا اہل بیمارت کند. ہر نا اہل، چاہے وہ استاد ہو، چاہے دوست ہو، چاہے کتاب ہو، یا پورا مرشد ہو، یا کوئی بھی لیڈر ہو، اگر وہ نا اہل ہے تو تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گا. تم نے یہاں کے بھی علم پڑھ لیے ہیں، مغرب کے بھی پڑھ لیے ہیں، اب فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا علم جو ہے اس میں سے کون سا ٹوٹا یا حصہ ہے کہ جو ہمیں روحانی اور دنیاوی ترقی دے رہا ہے، کون سا ہے جو ہمیں اس سے بدراہ کر رہا ہے، وہ بیمار کر رہا ہے. تو دست چاہے لیڈر ہو، دست ہر نہ اہل بیمارت کند. اب اس کا علاج کیا ہے؟ سوئے مادر آ کے تیمارت کند، اپنی ماں کی طرف واپس آ کہ تمہارا علاج کیا جائے. اب ماں اس نے کئی معنوں میں لیا ہے. ایک تو ماں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہے. ماں، وہ اقبال نے جو ماں کے اوپر وہ نظم لکھی ہے کہ جو تو نے ہمیں اذان دے کر لا الہ ہم نے تجھ سے سیکھا، کہ ابھی ہمیں ہوش بھی نہیں آیا تھا، وہاں سے چلا. ایک تو یہ ہو گیا، لیکن ماں سے آپ اور معنی لے سکتے ہیں. اور میری ناقص عقل میں آتا ہے، اور میں نے شاید پڑھا بھی ہے، کہ ہم اسلاف پکڑے، جو علامہ اقبال خود کہہ رہے ہیں، شنیدم آنچ از پاکان امت، ان سے جو میں نے سیکھا ہے، اور ہم نے گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی والا معاملہ ہے. اب بات وہی میں کرنا چاہتا ہوں، بات جو اصل یہ ہے کہ پیر مرید کا رشتہ کس وجہ سے، اقبال کو ان کی کس چیز نے اپیل کی، کہاں سے اقبال نے وہ روشنی حاصل کی جو رومی سے انہوں نے حاصل کی کہ ان کو مرشد اور پیر بنا دیا. پہلی چیز تو ہے کلام رومی، ان کا کلام اس نے پڑھا. اب اس وقت جو کلام تھا اس میں مثنوی، دیوان شمس تبریز، فیہ معافی اس وقت تھی، باقی تو چیزیں ذرا بعد میں آئی ہیں. ان کو پڑھا. اقبال کے بارے میں لکھا گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے کہ ایک دن حسب معمول وہ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، والد پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا اقبال قرآن کو ایسے پڑھو جیسے وہ تمہارے دل پہ اتر رہا. اب آپ اندازہ کریں، یہ معمولی سا فکرہ ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، کئیوں نے پڑھا ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچوں نے بھی پڑھا ہے. ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے، کہ جی ہاں بھائی دل پہ اترا ہے. قرآن شروع میں کس کے دل پہ اترا تھا؟ دل پہ اترنا کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے پڑھنا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی، وہ جو جہاں پر وہ اترتا ہے، جہاں جا کے اثر کرتا ہے، وہ یہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ دل ہے. کیا دل سے ہم نے پڑھا ہے؟ مثنوی ہم بھی پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، وہ معاملہ وہی ٹھن ٹھن گوپال ہے، وہ اثر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ محویت اور وہ نظر نہیں ہے جس سے وہ پڑھا جاتا ہے. اقبال نے خود کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. اب جس وقت ہم نے بھی سنا ہے کہ بھئی اگر ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں، اگر محویت میں اس میں چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کتاب آپ سے بات کر رہی ہے، یا وہ کتاب کا آتھر آپ سے بات کر رہا ہے. تو جب وہ نظر سے پڑھتا ہے آدمی، یعنی دل کی نظر سے پڑھتا ہے، تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس شخص سے بات کر رہا ہے. تو پہلی چیز جس نے ان کو متاثر کی وہ کلام ہے. اب وہ کلام کے بارے میں آپ کو خالی مثنوی کا کہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ فارسی زبان میں قرآن کا عکس ہے، لیکن اب یہ نظر کی بات ہے، اس کو بھی آپ اب ذہن میں رکھیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. مثنوی ہم نے بھی ظاہر میں پڑھ لیے. واہ واہ واہ، یہ کتنی مزدار کیا مزدار شعر ہے، لہر بہر اس کے ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. اگر دیکھنا ہے تو وہ دل کی آنکھ کھولو. اب یہ نیا شوشہ آگے جناب کہ نظر ایک آنکھ کی علیحدہ ہے اور دل کی علیحدہ ہے. اب رومی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اقبال کیا کہتے ہیں، آپ ان کی زبان سے سنیں، کیونکہ اقبال جس سے وہ ہوا ہے، رومی کیا کہتے ہیں. یک نظر
دو گز ہمیں بیند ذرا، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جب آنکھ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کوئی بورڈ رکھتا ہے، یہ لائن پڑھو، یہ لائن پڑھو، یہ لائن پڑھو، ایک لائن آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے. باہر چل کے ہم دیکھیں تو دور تک دیکھ سکتے ہیں. کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ 1 میل 2 میل. وہ کہتے ہیں یک نظر دو گز ہمی بی ندرا، ایک نظر ایسی ہے کہ 2 گز یا 2 میل تک دیکھ سکتی ہے. یک نظر دو کون دید اور روح شاہ، ایک وہ نظر ہے کہ دونوں جہان کو دیکھتی ہے اور جمال الہی کا بھی نظارہ کرتی ہے. 2 نظر بتا دی اس نے، کون کون سی نظر ہے؟ رومی آگے کہتے ہیں کہ آدمی دیدست، اگر دیکھا جائے تو آپ کو نظر اصلی وہ دی گئی ہے، باقی پوست اس، باقی تو خال اوپر خول ہے. دید ان باشد کے دید دوست اس، نظر وہ ہونی چاہیے کہ جو دوست کو دیکھے. اب ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کبھی دوست کون ہے؟ ہمارا تو دوست بڑا اچھا یار ہے ادھر، ہمارا دوست تو پھر دل میں ہے. اب کہاں ہے؟ کہتے ہیں ہم دل میں ہے ایک دوسرے کو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، مولانا رومی، جملتن رو در گزار اندر بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر. اس سارے جسم کو تم رخ کر دو، اس کو پگھلا کر شیشہ بنا دو، اس کو نظر بنا دو، پھر اس نظر سے تم اس نظر میں جاؤ، اس نظر سے دیکھو. در نظر رو در نظر رو در نظر. اب اقبال کہتے ہیں کہ رومی نے، میرے مرشد نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آنکھ کو کیسی ہوتی ہے. نظر کی عام آنکھ جو ہے اس کے آگے پردہ ہے. می شود پردہ چشمم پرے کاہے گاہے. ایک آنکھ نظر تو وہ ہے کہ ہماری آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا پڑ جاتا ہے تو پردہ آ جاتا ہے. می شود پردہ چشمم پرے کاہے گاہے، دیدم ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے. لیکن میری ایک نظر ایسی ہے کہ اس سے میں پردہ ہٹا دیتا ہوں اور 2 جہان کو میں دیکھتا ہوں. اب انہوں نے جو 2 جہان دیکھے ہیں، دیکھیں اقبال نے امت کے لیے، جس طرح ہمارے حضور رسالت مآب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، آہوزاری کی ہے. کس کے لیے؟ اپنی بخشش کے لیے نہیں کی ہے. امتی امتی امتی. علامہ اقبال کے جو گریہ زاری نعرہ جو اس نے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ ملت کے لیے، امت کے لیے اس نے. تو وہ کہتا ہے کہ او نگاہ پردہ سوز از من بگیر، اگر تمہیں وہ نظر چاہیے کہ جو پردے کو جلا دے تو آؤ مجھ سے لے لو. اس نے کہیں سے لی، اب وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. وہ کیسے لے لو؟ خوب چشم اندر، کہ جو نظر آنکھ میں نہیں سما سکتی وہ مجھ سے لے لو. اور اس سے کیسے لے لو؟ اس کا کلام پڑھو جس طرح اقبال نے رومی کا کلام پڑھا تھا. اب جب بور ہو جائیں پلاس ایک ہاتھ بھی کھڑا کر دیں تو میں رک جاؤں گا. بسم اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا روم تھے یا علامہ اقبال تھے. چلو انہوں نے ان کا کلام پڑھا، ہم ان دونوں کا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے وہ روشنی کہاں سے لی؟ ان کا منبع حیات، ماخذ حیات کیا تھا؟ ان کی مشعلیں کیا تھی؟ وہ سورس ایکچولی کون تھا کہ جس نے رومی کو بھی متاثر کیا اور اس کے کلام سے اقبال متاثر ہوا؟ رومی بتلاتے ہیں، وہ موز قرآن بخش را برداشتے، میں نے قرآن سے اس کی حقیقت سمجھی ہے، دل پہ اترنا سیکھا ہے، اس تخوم بردیگرے برداشتیں. باقی لفاظی میں نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیے. اور ہمارے مسجد میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو تراویحوں کے اندر بڑے شوق سے کہتے تھے جی 10 دن کے اندر قرآن ختم کریں گے، ادھر آئے تراویح کے لیے. 10 دن میں قرآن ہم بھی جا کے سنتے ادھر. تو ہمارے باقی دوست یار کہتے جی ساڈا مولوی تے بجلی بمبئی دی طرح خیبر میل دی طرح قرآن پڑھ دیتا، اتنی تیزی سے پڑھتا ہے جیسے رتل القرآن ترتیلا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ سمجھو اس کو، میسج دیا گیا اس کو پڑھنے کے لیے. پوسترا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا. کیوں مولانا رومی کہتے ہیں قرآن کے حکمت کے 7 تہے ہیں. انہوں نے کہا ایک نہیں ہے، تو مداں کہ
معنی قرآن ظاہر است زیر ظاہر باطن ہم قاہر است، کہ اس ظاہر کے نیچے جو باطن ہے بڑا مضبوط اور طاقتور ہے، اور پھر ہر تہ کا وہ کچھ نہ کچھ حال بتلاتے ہیں۔ خیر، تو وہ ان کا مشعل راہ یہ تھی، آپ دیکھتے جائیں، دونوں میں مماثلت دیکھتے جائیں کہ ان کی مشعل راہ کیا تھی اور ان کی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے رومی نے کیا متاثر کیا، نور قرآن درمیان سینہش، کہ اس کے سینے میں نور قرآن ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جام جم شرمندے از آئینے از، اب اس کی کیا مثال ہے، خیر وہ تو شاعر بڑی مثالیں تمثیل میٹافورز دیتے ہیں۔ جمشید نوشیر بڑا ایک شہنشاہ تھا ایران کا، کہتے ہیں اس کے پاس ایک جام تھا جس میں بیٹھ کر وہ دنیا کے حالات دیکھتا تھا، آنے والے حالات بھی دیکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جام جم اس کے آگے کیا ہے، کہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے اس کے آگے جام جم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ اقبال کہتے ہیں کیوں میں نے ان کو فالو کیا، زاں کے رومی مغز را دانت زپوست، اس لیے کہ رومی قرآن کے ظاہری الفاظ کی بجائے اس کا مغز، اس کی حقیقت سمجھ چکا تھا۔ تو اقبال پھر رومی نے مزید کیا کہا، من بندہ قرآنم اگر جان دارم، جب تک میری جان میں جان ہے میں قرآن کا بندہ ہوں۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام۔ یس سر، جو تم کہو گے میں نے وہی کرنا ہے۔ من بندہ قرآنم، رومی کے بارے میں سوچتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک بڑے افسر کے ساتھ ہم نے رائڈ لی تھی، لاہور سے پشاور جا رہے تھے، تو راستے میں نے ایسے ہی پوچھا گیا کچھ شاعری وغیرہ کا شوق ہے؟ میں نے کہا رومی شمس تبریز کا سنا ہے؟ کہتا ہے وہ مسلمان تھے، اب وہ یہاں بہت بڑا آفیسر ہے گورنمنٹ کے اندر، وہ اسی معاشرے سے پاکستانی ہے اس کے اندر۔ من بندہ قرآن مگر جاندارم، من خاک درے محمد مختارم۔ رومی نے ایک شعر کے اندر بتلا دیا ہے کہ میرے مشعل راہ کیا ہے۔ گر نقل کند جز این آن کس از گفتارم، اگر کوئی اور شخص میرے بارے میں اس کے ادر دین دس بات کرتا ہے، اس کے علاوہ، بیزارم ازو، میں اس سے بیزار ہوں، وہ سخن بیزارم، میں ایسی باتوں سے بیزار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ رومی نے شمس جوار شمس تبریز جس نے پڑھا ہو تھوڑا بہت، اس میں شراب ساکی سب کچھ آتا ہے، وہ تو کوئی شرابی یار شراب کی بات کر رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، یار تم سمجھ لو اس کے اندر۔ خیر، یہ اس کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی کے بارے میں وہ اب سناتے ہیں کہ میری مثنوی کیا ہے۔ مثنوی ماں دکان وحدت است، وہ وحدت کی دکان ہے، توحید کی دکان ہے اس کے اندر۔ غیر واحد ہر چے بینی ان بت است، اس کے علاوہ جو چیزیں تم اس کے اندر دیکھتے ہو وہ سب بت ہے، لیکن جو بیسک میری جو اس کے اندر جو روح ہے، جو مشعل راہ ہے، وہ قرآن ہے اس کے اندر۔ مولانا جامی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بھی صوفی شاعر تھے، انہوں نے مثنوی کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو فارسی زبان میں گویا اس نے قرآن لکھ دیا ہے۔ من چھ گویم وصف ان اولی جناب، کہتا ہے میں ان کی کیا صفت بیان کروں۔ نیست پیغمبر، رومی پیغمبر نہیں ہے، ولی دارد کتاب، اس نے پیغمبروں جیسا صحیفہ لکھ دیا ہے، اور جس کلام کا ذکر قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس کی عظمت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اب اقبال کو دیکھیں کہ اس نے وہ مشعل حاصل کی تو کیا کہا، ہمیں کہتے ہیں بمنزل کوش مانند مہے نو، ایک نئے چاند کی طرح، ہلال کی طرح تم ترقی کرو۔ لترکبن طبقا عن طبق، ایک طبق کے بعد دوسرے تک تمہیں وہاں سے بھی ترقی ملے گی، جس طرح چاند گرو کرتا ہے۔ دری نیلی فضا ہر دم فزوش ہو، اس نیلی فضا کے اندر اسی طرح ترقی کرو، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ اس کے اندر۔ مقام خیش اگر خواہی دری در، اگر اس زمانے میں اپنے لیے کچھ مقام چاہتے ہو تو کیا کرو، بحق دل بند راہ مصطفیٰ رہو، کہ اس کے ساتھ اپنا دل لگاؤ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو۔ دیکھیں رومی اور ان کی مماثلت آپ دیکھیں اس کے اندر۔ اب جب وہ بحق آ گیا، رب ذوالجلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، وہ بھی رومی نے کہا تھا،
ان کا راہ کیا ہے؟ آن کتاب زند قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. وہ قرآن حکیم ہے. اس نے بھی کہا تھا نا مغزرہ برداشتم، یہ بھی کہہ رہا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، نیست ممکن جز بقرآن زیستم، نہیں ممکن نہیں ہے جب تک تم اس راہ کو نہیں پکڑو گے اس کے اندر. اب میں نے کہا ہے کہ اگر بوریت ہو رہی ہو تو پلیز اب آپ دیکھ لیں کہ بحق اللہ جل شانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب زندہ قرآن حکیم. مولانا رومی بھی وہی کہہ رہے تھے، علامہ اقبال بھی یہ کہہ رہے تھے. آپ ڈاٹس جوڑ رہے ہیں نا، شروع سے ہم نکلے ہیں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں، آگے چلیں. اب ایک نیا شوشہ آیا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں ہر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. نفس سانس کو کہتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ، ہر دم کے ساتھ عشق آواز دے رہا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے عشق آواز دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ ماں بفلک می رویم عزم تماشا قرار. ہم نے تو فلک پہ جانا ہے، فلک پہ پار جا. تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے خود ز فلک بر تریم وز ملک فضو تریم زی دو، ان دونوں سے چرا نہ گزریم، ہم کیوں ان سے آگے نہ نکلیں؟ کیوں؟ یہ بات اب نوٹ کریں. تیسری جو ہے منزل ماں کبریاست، کہ ہماری منزل تو دربار الہی ہے جہاں ہم تھے. کتنی بڑی بات ہے. وہ اور کسی چیز پہ رکنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ منزل ماں کبریاست. اب مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ اور میرے جو خس و خاصاک گھاس پھوس کا بدن ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب وہ شعلہ کون سا تھا؟ مرشد رومی کے گفت. مرشد رومی نے جو کہا منزل ماں کبریاست، کہ ہماری منزل جو ہے منزل ماں کبریاست، ہماری منزل تو وہ ہے. کہتا ہے کہ وہ شعلہ آیا، اس نے مجھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، میں بھی اس شعلے کے اندر بھسم ہو گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ رومی کا ایک شعر ہے، پروانہ بیتاب کے ہر سو تگو کو کرد. بیتاب پروانہ ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے روشنی کی تلاش میں. چوں شمع سواں سوخت کے ہما او کرد. جس وقت اس کو شمع کا شعلہ ملا، اس نے آپ کو اسی کے مطابق اسی شعلے میں بھسم کر لیا. نتیجہ کیا لگا؟ ترک منو تو کرد، میں اور تو کو اس نے ختم کر دیا. اب جو بھی آپ اس سے سمجھیں. تو یہ عشق کی بات ہو رہی تھی. اب عشق ہے کیا؟ ایک ہاتھ کھڑا کرے میں روک دوں گا. عشق ہے کیا؟ اب مولانا روم کا جو دیوان شمس تبریز جنہوں نے ریویو کیا ان کو پتہ ہے ماشاءاللہ کافی ہونے کیا. کوئی مجھے ناقص العقل کو کہے کہ یار دیوان شمس تھوڑا بہت جو پڑھا ہے، ہمیں اس کی ایک لائن میں تشریح کر دو کو ہے کیا. میں کہوں گا یار ایک لائن چھوڑو، میں ایک لفظ میں کرتا ہوں، اور وہ لفظ ہے عشق. ٹھیک ہے نا؟ وہ عشق ہے کیا جس کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں کہ عشق کا شعلہ آیا اور ہمیں منزل کبریا تک لے گیا. دیکھیں رومی نے کیا بات کی ہے. عشق اس طریق و راہ پیغمبر ماں. عشق ہمارے پیغمبر کا راستہ اور طریقہ ہے. اگر عشق کی کسی کو اعلیٰ ترین مثال اسوہ چاہیے تو اسوہ حسنہ میں ہے. قرآن گواہی دیتا ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم بڑی بات کرتے ہیں یار پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ان سے کو پوچھے ڈنڈے وغیرہ اٹھا کر سڑکیں بند کر کے کہ لبیک یا رسول اللہ، ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا. اور دوسرے شعر میں علامہ مولانا رومی ایسی بات بڑی انہونی بات کرتے ہیں. عام آدمی اس کے اوپر میرے جیسا ناقص العمل ہنس پڑے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہ پہلی اتنی زبردست ہے کہ عشق اس طریق و راہ پیغمبر ماں. دوسرے میں وہ کہتا ہے ماں زادہ عشق، میں عشق کا بیٹا ہوں. وہ عشق شد مادر ماں، اور عشق میری ماں ہے. اندازہ لگا لیں، کہنے کا انداز ہے نا. تو ندانی عشق و مستی از کجاست، ای شعاع آفتاب مصطفیٰ است.
اس عشق کا اگر آپ ڈیفینیشن چاہتے ہیں تو وہ شعاع مصطفیٰ ہے، وہ اس کی شعاع ہے، وہ خود آفتاب ہے عشق کا، اور اس کی بدولت معراج پہ گئے۔ ملت عشق از ہما دین ہا جداست، عشق نہ پوچھے دین دھرم نہ عشق نہ پوچھے ذاتاں، عشق دے ہتھوں خون ڈوبیاں کئی براتاں، وہ جو ساحر لدھیانوی کا کلام ہے یار، دیکھو اس کے اندر ملت عشق از ہما دین ہا جداست، عاشقاراں مذہب و ملت خداست، وہ اور کسی چیز کے پجاری نہیں ہے اس کے اندر۔ اقبال کیا کہتے ہیں دیکھ لیں، میں ان کے شعر آپ کو سنا رہا ہوں، بیچ میں اپنی بک بک تھوڑی کر لیتا ہوں۔ نئے اور نئے نواز پاک باز، اب یہاں ایک لفظ آ گیا، کچھ نہ کچھ بتلانا پڑے گا۔ فارسی میں نئے بانسری کو کہتے ہیں، اور مولانا روم کی مثنوی جس کو فارسی میں قرآن کہا گیا ہے، وہ ایک بانسری کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، ایک بے جان چیز کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، اور 6 دفتر پورے کے پورے اس بانسری کے اوپر ہی گھومتے ہیں۔ تو علامہ اس کی طرف، ان کو پھر رومی کو نئے نواز کہتے ہیں، بانسری بجانے والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی جگہ انہوں نے اس کو ایسے ہی کہا ہے کہ کہتا ہے اس پاک باز بانسری بجانے والے نے مرا با عشق و مستی آشنا کر، اس نے مجھے عشق و مستی اس کے سرور سے آشنا کیا۔ یہ اقبال اپنے مرشد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، رومی اپنے مرشد کے بارے میں کیا، رومی کا مرشد تھا شمس تبریز، آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں مماثلت کی میں بات کر رہا ہوں کہ سینرجی ان میں دیکھیں کیا ہے۔ رومی کہتے ہیں مرا بعشق بپرورد شمس تبریزی، میری عشق میں پرورش کی ہے شمس تبریزی نے۔ اقبال کہتے ہیں مرا آشنا کرد کون، نئے نوائے پاک بازے، وہ بانسری بجانے والے نے، میرے مرشد نے۔ رومی کہتے ہیں مرا بپرورد در عشق شمس تبریزی، نتیجہ کیا نکلا، ضروح قدس، روح قدس آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، ضروح قدس و کرو بیاں فضو باشم، میں روح قدس اور فرشتوں سے بہت افضل، بہت آگے نکل گیا ہوں اس کی بدولت۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کلام اس نظر سے، اور پھر عشق اور عشق کی کیا بات چیت چل رہی ہے، اقبال کو کس چیز نے متاثر کیا۔ اب عشق کے کئی شیڈز ہیں، کئی روپ ہیں، ان میں سے چند اقبال نے گنائے ہیں، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوزو سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اب یہ بڑا معنی خیز شعر ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل، دل، دین، دنیا، نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، شریعت اور دین و سب تمام، اگر ان کی بنیاد اور محور عشق نہیں ہے تو وہ بت قدائے سے تصورات ہیں اس کے اندر۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نعت لکھی ہے اس نے جو، ان کی طرف اشارہ کر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا کلام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ وہ بس پردہ ہی پردہ ہے، وہ پردہ تو اٹھتا نہیں ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اپنا امام عشق، اور جس سے عشق ہے اس کو بناؤ۔ کتنی مزدار بات کی ہے، عشق کی محیط کس قدر اس کی وہ ہے۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، ہماری جو زندگی کا سانس چل رہا ہے سب کچھ اس کے اندر، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے نا، ہر نفس آواز عشق، بھی رسد دست چپ و راست، دائیں بائیں سے ہر سانس مجھے عشق کی آواز دے رہا ہے۔ وہ ہر سانس، دیکھیں اقبال نے کہا ہے دم چیست، اقبال کا ایک شعر ہے، دم سانس کو کہتے ہیں، دم چیست جو آتی ساتھی سانس کا جو ہے، دم چیست پیام است، پیغام ہے،
وہ ہمیں ہر ایک دھک دھک جو ہے دھڑکن پیغام دے رہی ہے کچھ. یہ بغیر بیٹری کے، بغیر بجلی کے، بغیر چارجنگ کے کب سے کب چل رہا ہے، اس کے متواتر لگاتار بغیر سوئے وہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. دم چیز پیام است شنیدی نہ شنیدی. سنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خالی وہ لگا کے سن لیا جی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اب کم ہو گیا بلڈ پریشر اس کے. دل دم چیز پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک عالم است. تمہارے اندر پوری ایک کائنات ہے. وَسَنُرِيهِمْ فِي آیَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی آیات بتائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم، تمہارے اندر. اس کی آیات کیا ہوگی، یعنی اس کی آیت، اس کی کیا چیز ہوگی؟ وہ کہتا ہے پوری کا در خاک تو یک عالم است نہ دیدی، وہ بھی نہیں دیکھا. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. وہ سننے کی قوت دوسری لاؤ، وہ دیکھنے والی نظر دوسری لاؤ اس کے اندر. تو عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. اب یہ کتنی افضل بات ہے اگلے شعر کے اندر. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. میں ابھی اس کو مختصر کرتا ہوں. ابھی عشق جو ہے، چلو ہم نے اتنا سن لیا. بھئی عشق سے ہوتا کیا ہے؟ اگر عشق ہم نے حاصل کر بھی لیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اقبال نے بڑے آسان شعروں میں کہا جو ہم نے اسکول میں پڑھا ہے. وہ کہتا ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. کہ میں جو جواب شکوہ میں جو لکھتا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، اس کے پر نہیں ہے، ونگز نہیں ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو چل چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. اور کتنی دیر میں پہنچتا ہے وہاں پر؟ یہاں سے جہاز بھی جاتے ہیں آج کل، اب تو وہ چاند پہ بھی جاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے. عشق کی ایک جست نے کر دیا، طے کر دیا قصہ تمام. میں زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا. میں تو سمجھا تھا کہ زمین آسماں کی وسعت اتنی ہے، گیلیکسی ہمیں سائنسدان کہتے ہیں ایکسپینڈ کر رہی ہے، پتہ نہیں کہاں ختم ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو عبور کرنا ہے، وہ تو کہتے ہیں ملین ٹریلین، پتہ نہیں کتنے کچھ سال لگیں گے. وہ دیکھو، وہ کہتا ہے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. عشق کی یہ قوت ہے. اب ایک اور چیز دیکھیں، کلام خدا کیا کہتا ہے. اب ان کی مشعل راہ تو وہی ہے نا. سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، یا معاشر الجن والانس من استطاع ان تنفذوا، تم چاہتے ہو کہ ہم اڑ کے جائیں من اقطار سماوات والارض، یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہمیں ٹیکسی کے لیے پیٹرول نہیں ملتا، اور ہم چاہیں کہ ہم کہیں پہنچیں چاند پہ. وہ تو جو پہنچنے والے تو پہنچ گئے، ہم تو وہیں کھڑے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں سندھ والے. تو اے جنات اور انسان، تم نکلنا چاہتے ہو. اور دیکھیں نا حکمت قرآن کی، جب یہاں بھیجا ہے اس نے ہمارے لیے کافی پرابلمز بنائے، لیکن وہ ہماری شخصیت کو وہ کیا کہتے ہیں ملمع کرنے کے لیے بہرحال پرابلم بنائے ہیں. تو ان کا حل بھی دیا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے، ایسے ہی ہوا میں لمبو نہیں چھوڑ دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ من اقطار السماوات سے نکلنا چاہتے ہو، تنفذوا، نکلو، چلو یہ گز اور یہ میدان، لا تنفذوا، نہیں نکل سکو گے. چیلنج دے دیا ہے. اب جو نکلے ہیں کم از کم زمین کے کرۂ ارض سے، تو انہوں نے بوسٹر لگایا، کتنی ایکسٹرا فورس لگائیے، ٹھیک ہے، وہ ایک سے نکلنے کے لیے. آگے پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے. اب کیا، اب انہوں نے یہ ہے نا، لا تنفذون، نہیں نکل سکو گے. راستہ کیا بتایا ہے؟ الا بسلطان، جب تک تمہارے ہاتھ میں سلطان نہ آئے. اب سلطان کے تو ایک لفظی معنی ہے. آپ قرآن کے ترجمے دیکھیں تو فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، جس کا جو موڈ آیا، جو اس کو اس کے پیروکاروں نے کہا وہ لکھ دیا. کسی نے کیا لکھا، کسی نے کہا، آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا رومی نے ایک آدمی صحیح بھی لکھا ہے،
رومی نے سلطان کی ٹرانسلیشن دی ہے ایک لفظ کے اندر. دیکھیں کہ کتنی مزدار باتیں ہیں. میرا خیال ہے ایسی باتیں آج کل کون سناتا ہے. عشق سلطان است وہ برہان مبین، روشن دلیل ہے. عشق سلطان، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تنفذون، نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان، وہ کہتا ہے سلطان عشق ہے. عشق اس جدائی کو جو وعدہ الست کے بعد ہمارے نصیب میں آئی ہے، تقدیر میں آئی ہے، اس جدائی کو ملاپ میں بدلنے کی سیڑھی ہے. وہ واسطہ ہے بندے کو خدا سے، مخلوق کو خالق سے ملانے کا واسطہ ہے، سیڑھی ہے. عشق سلطان است برہان مبین، ہر دو عالم عشق را زیر نگین. دونوں عالم جو ہیں عشق کے زیر نگین ہیں. اب آخری یہ ٹوٹا ہے، میرا خیال ہے 8-10 منٹ اس پہ لگیں گے کہ ہم نے تو چلو ابھی تک اس کے کلام کی بات کی ہے کہ رومی نے کلام پڑھا یا کچھ پڑھا، وہ ملے تو نہیں تھے. سوری، اقبال کا ہم نے کلام، یا اقبال نے رومی کا کلام پڑھا. رومی نے اپنے مرشد کا خالی کلام تو نہیں، اس کا تو وہ کلام ہی نہیں تھا، اس نے نہ کوئی کلام لکھا ہے. شمس تبریز نے، وہ ساتھ ساتھ رہے کافی عرصہ، 2-2.5 سال صحبت میں رہے دن رات. اقبال تو نہیں رہا، اس نے خالی ان کی قبر دیکھی ہے. لیکن اس کے باوجود اقبال کہتا ہے میرا آمنا سامنا ہوا. اور آپ جانتے ہی ہوں گے جاوید نامہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ مولانا رومی سے اقبال کی ملاقات کیسے ہوتی ہے. آپ اس کو جو بھی کہیں، آپ کا خواب کہیں یا خیال کہیں یا تصور کہیں، جو بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. اب وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال ایک منظرنامہ پیش کرتے ہیں. جاوید اقبال آپ نے دیکھا ہوگا کتنا زبردست وہ منظر کھینچتے ہیں، یعنی الفاظ کے اندر آدمی کو وہ پوری سینری سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں من کے در یاران ندیدم محرم، اپنے دوستوں یاروں کے اندر مجھے کوئی محرم راز نظر نہیں آتا ہے کہ جس سے میں دل کی بات کروں اور وہ سمجھے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو سنے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملا. اقبال نے بڑا گلہ کیا ہے، آپ نے پڑھا اردو میں بھی اور فارسی میں بہت گلہ کیا، اور رومی نے بھی گلہ کیا ہے. زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، رومی کہتے ہیں کہ میں اپنے سست جو وہ ہیں میرے ہم اثر جو ہیں، دوست یار ادھر ادھر احباب، ان سست لوگوں سے زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوز، مجھے شیر خدا اور رستم دستان جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی ہم ڈھونڈ رہے ہیں بڑے عرصے سے، جستہ ماں ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ تم جس کی بات کرتے ہو وہ نہیں ملا ہمیں. گفت آنکھ یافت می نشود، رومی کہتا ہے اس نے اس کو کہا کہ جو تمہیں نہیں ملا آنم آرزوس، مجھے اسی کی تلاش ہے، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں. بٹ اینی وے، تو وہ کہتے ہیں من کے در یاران ندیدم محرم ہے، اپنے یاروں میں مجھے کوئی محرم تو نظر نہیں آتا ہے. تو وہ نکلا گھر سے. ہم بھی بعض اوقات بڑے پریشان، بچے شور مچا رہے ہیں، کھانے میں مرچیں زیادہ تھیں، یہ آ گیا کرایہ دار سر پہ آ گیا، بڑا سر کھپا کے باہر نکل جاتا ہے آدمی. کہاں جاتا ہے ابھی، خیر کیا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں بھی نکل گیا. بر لبے دریا بے آسو دم دمے، تھوڑی دیر کے لیے ایک دریا کے کنارے میں ٹھہر گیا. اب وہ منظرنامہ دیکھے، وہ مجبوراً مجھے وہ شعر سنانے پڑتے ہیں کہ اس کے بغیر آگے بات نہیں چلتی ہے. بحر و ہنگام غروب آفتاب، وہ دریا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیل گو آب ز شفق لال مذاب، وہ نیلا جو پانی ہے وہ شفق کے کلر سے، کہکشاں کے رنگ سے وہ پنک ہو گیا، گلابی ہو گیا اس کے اندر. وہ خیر وہ اور بھی چلتا ہے، بڑا پورا سین ڈسکرائب کیا. اور اس دوران با دل خود گفتگو داشتم، میں اپنے دل سے باتیں کر رہا ہوں. بھی کبھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو وہ لگے رہتے ہیں اپنے آپ سے. دل سے آواز آتی ہے، جواب سوال جواب آپ سب کے ہوتے ہوں گے. با دل خود گفتگو داشتم آرزوہا جستجوہا، سارا دکھڑا میں اسی کو سناتا ہوں، اور کس کو سنا ہے؟ وہ اس کا حال اسی کو سناتے ہیں، اور کس کو سنا ہے؟ اور تو کوئی ہے نہیں.
کہتا ہے تشنا دورس کنارے چشم سار، جس طرح کوئی بڑا پیاسا ہو اور چشمے سے دور ہو، میری وہی حالت تھی۔ ایسی حالت میں من سرودم ای غزل بے اختیار میں نے یہ غزل گنگنانا شروع کی۔ ہم بھی بعض اوقات کسی فلمی گانا، لتا کا فلمی گانا شروع کر دیتے ہیں گانے کے لیے، چھوڑ گئے بالم میں جو بھی ہے۔ وہ غزل کون سی تھی؟ وہ دیوان شمس تبریز کی بڑی مشہور اور بڑی لمبی غزل ہے، وہ ایسی غزل ہے ساری سر یہ بات میں سے بات نکلتی جاتی ہے، میں کیا کروں۔ شیخ سعدی کو اس وقت کے سلطان نے کہا کہ تم بڑے مشہور شاعر ہو، بہت کچھ تم نے، شاعر تھا، ہم نے اسکول میں پڑھتے تھے جو میری عمر کے لوگ ہیں، تو انہیں سلطان نے کہا کہ تم اپنی بہترین غزل میرے پاس لے کے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی غزل لے گیا؟ وہ مولانا روم کی یہ غزل لے کے گیا۔ اندازہ لگائیں گا شیخ سعدی جیسا۔ خیر وہ غزل کیا ہے، میں اس کے آپ کو ایک شعر ہی سناتا ہوں، پوری نہیں سنا سکتا، لیکن اس غزل کے دوران کیا ہوتا ہے میں اس تک آنا چاہتا ہوں۔ بخشائے لب کہ خند فرامانم آرزوز، بنمائے رخ کہ باغ و گلستانم آرزوز، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقص چنی میانم میدانم آرزوست۔ لہر بہر میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ تو بتاؤ، چھپ کے بیٹھے ہو کہا، میں آپ کو وہ گانا کہاں سے سناؤں، چھوڑ۔ بنمائے رخ، پلیز اپنا جلال تو بتاؤ، جمال تو بتاؤ، کہ باغ و گلستانم آرزوست، میں اس خاموشی سے، اس تنہائی سے تنگ آ گیا ہوں۔ باغ، پھول، ڈال، یہ چیزیں مجھے نظر آئیں، آپ کا چہرہ میں دیکھوں گا تو مجھے پھول نظر آئیں گے رنگ رنگ کے۔ بخشائے لب، ہونٹ مبارک کھولیں، لب اپنے کھولیں، کہ خند فرامانم آرزوست۔ ہم بھی کہتے ہیں، شاعر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اب آپ نہ کہیں کہ نہیں کہتے، کہ جناب بات تو کریں، کتنی شیرین ہے آپ کے لب، کہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، تو آپ بات کریں، اس سے ہمیں بڑی شہد جیسی شیرینی ملتی ہے۔ اب جب وہ یہاں پر پہنچا تو کیا ہوا؟ رومی اقبال اس کے آگے کا منظر بتاتے ہیں، یہ آپ غور سے سنیں۔ روح رومی پردہ رو بردرید، رومی کی روح نے پردے پھاڑ دیے آسمان کے، از پس کوہ پورے آمد پدید، جیسے پہاڑ کے پیچھے سے چمکتی ہوئی چاندی یا پارا نکلتا ہے نا، ایسے نمودار ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اس کی ملاقات کہاں ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھیں یہ ملاقات شروع ہونے والی ہے۔ روح خود بنمود پیر حق سرشت، اس پیر حق سرشت نے اپنا چہرہ سامنے لائے۔ کو بحرف پہلوی قرآن نشست، وہ رومی کہ جس نے فارسی زبان میں قرآن لکھ دیا ہے، شروع میں ہم نے اشارہ کیا تھا نا اس کے اندر۔ پے کرے روشن زنور سرمدی، چہرہ اس کے نور سرمدی سے چمک رہا تھا۔ در سرا پایش سرور سرمدی، وہ پورا نور سرمدی سے جگمگا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بر لبے او سر پنہان وجود، بند ہائے حرف صوت از خود کشود، پھر اس کے منہ سے بڑے راز کی باتیں نکلنے لگیں، وہاں سے مجھے راز و نیاز شروع ہوئے۔ تو پھر وہ اب جاوید نامہ کے اندر ہے، بڑے سوال پوچھتا ہے اقبال، اور اس کا عرومی جواب دیتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نہ کہیں نا کہ آمنا سامنا نہیں ہو گیا، کتنے سوال، بڑے دشوار سوال پوچھے۔ پھر دونوں مل کے سیر کے لیے افلاق کی جاتے ہیں، وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اینیوے آگے چلیں۔ باز گفتم، میں اس کو واپس جوڑتا ہوں، اللہ بسلطان، اس دوران میں ایکچولی اس کو جاوید نامہ کو معراج نامہ بھی کہا ہے، معراج کی بہت سی چیزیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا، باز گفتن پیش حق رفتن چساں، ہم حضور عالیہ میں کیسے جائیں، ان کے سامنے کیسے پہنچے، ادھر بیٹھے ہوئے ہم، کوہ آب و خاک را کفتن کساں، یہ جو ہمارا مٹی اور خاک کا یہ جو ہم نے ملبہ لیا ہوا ہے، اس کو کہاں چھوڑیں۔ اب دوسرا شعر میں نہیں چاہتا، وہ تفصیل چاہتا ہے۔ گفت، اس کا جواب آیا، اگر سلطان ترا آید بدست، اگر تیرے ہاتھ میں سلطان آتا ہے، نہیں تمام افلاق را ہم شکست، کہ تم افلاق کو بھی پیچھے چھوڑ دو گے۔ وہ شروع میں کہا تھا نا، عشق سلطان است تو برہان مبین،
یہاں آپس میں آمنے سامنے بات سے جا کر یہ چیز آئی ہے اس کے اندر۔ نقطہ الا بسلطان یادگیر، سورہ رحمان کی وہی آیت ہے، لا تنفذون الا بسلطان۔ تو رومی کہتے ہیں اقبال کو نقطہ الا بسلطان یادگیر، اسی کو یاد رکھ۔ ایک دن اقبال آہوزاری کر رہے تھے نماز میں، جو عام طور پر کرتے تھے، کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ شب ایک رات پیش خدا بگریز تمزار، میں بہت رویا اپنے جس طرح شکوہ کے اندر رویا، وہ بگریز تمزار مسلمانہ چرا خارن دزارن، مسلمان کیوں اتنے خوار ہیں دنیا میں، کیوں اس پستی کے اندر ہیں، کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں نا، اقبال کا ہی شعر ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ رونا دھونا اس کے سامنے کرتے ہو نا تو نعوذ باللہ وہ تنگ تو نہیں آتا، لیکن بہرحال سن کے وہ کہتا ہے کہ اب اس بندے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو جواب آتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، پردے اٹھتے ہیں، کرتے ہیں خطاب آخر۔ پھر خطاب ہوتا ہے، جواب آتا ہے۔ تو کیا جواب آیا؟ ندا آمد، جواب آئی، نہ دانی کہ ای قوم، نہیں جانتے ہو اس قوم کا حشر، دل دارد ولے محبوب ندارد، ان کو میں نے دل دیا ہے کسی کے لیے، کس کے لیے؟ در دل مومن مقام مصطفیٰ است۔ یہ اقبال کا شعر ہے کہ دل تو میں نے اس کو دیا ہے، اس میں انہوں نے کسی اور کو بسا لیا ہے۔ تو نہ دانی ندا آمد، نمی دانی کہ ای قوم، دل دارد و محبوب ندارد، اس دل کے اندر محبوب نہیں ہے، اس لیے نماز بھی بے سرور ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی کھلی بات کی ہے، کتنی، جس کو رحیم و رحمان اب اندازہ لگائے اس سے، ایک یحبہم و یحبونہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خیر اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ بھئی اگر وہ لوگ میرے کہنا نہیں مانتے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا ہے میری تعلیم کو اور اس کو اچھا جی بند کرتا ہوں، تو میں دوسری قوم لے آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں محبت، عشق اور شروع تو ادھر سے ہوا ہے نا کہ یحبہم و یحبون، وہ مجھ سے محبت کرتے۔ اب ایک بات نوٹ کریں، یہاں پر محبت کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنا کہا ہے یحبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یار ہم کریں نہ کریں وہ تو محبت، تو اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کا ختمہ یہاں ہوتا ہے کہ رومی نے پھر کہا کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، پیر رومی آ امام راستائیں، کیوں میں نے ان کو پیر بنایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں تان اس پہ ٹوٹتی ہے کہ راز مانی مرشد رومی کشود، رومی نے مجھ پر ایسے ایسے راز کھولے کہ فکر من بر آستانش در سجود، کہ میرا جتنا فکر ہے، جو میں نے کلام لکھا اس کی دہلیز کے اوپر سجدہ ریز ہے۔ رومی ہمیں پھر وہ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے تھا، آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں، میں بھی نوجوان۔ پیر رومی را رفیق راہ ساز، پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بناؤ، تا خدا بخشد ترا سوز و گداز، ہر کجا رومی برد آنجا برو، جدھر بھی تمہیں لے جانا چاہتے جاؤ، یک دو دم از غیر او بی گانشو، اس کے بغیر سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ سر میں آئے تو آپ کی صبر آزمائی کا بہت بہت شکریہ۔ آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کیا کیا، تھینک یو ویری مچ، مائی اپولوجیز سر۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں استفادے کا موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نظریہ پاکستان کونسل کے چیئرمین محمد جاوید صاحب سے، میاں محمد جاوید صاحب سے، کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں۔ میاں محمد جاوید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب،
آپ تشریف لائے اور میری خواہش پوری ہوگی کہ پچھلی دفعہ میں محروم رہا تھا، آج فیض یاب ہوا۔ اور انجم صاحب، میں بہت دنوں سے آپ کا سن رہا تھا اپنے دوستوں سے، خاص طور پر وہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں عبدالقادر حئی صاحب، تو انہوں نے مجھے آپ کا نمبر بھی لکھایا اور نام بھی بتایا کہ کبھی ان کا لیکچر سننا آپ۔ تو آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے اور بہت ممنون ہوں۔ میں آپ کو اپنے ذرا شرکاء میں سے کچھ اپنے آدمیوں کو اور شخصیات کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کا رزینہ ہے ہماری سینیٹر، آپ نے ان کو پکارا بھی، جانتے بھی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک خاص مقام ہے نظریہ پاکستان میں کہ ہمارا ایک ذیلی ادارہ ہے تعلیمی نیٹ ورک، تو یہ اس کی چیئرمین ہے اور یہ تعلیم کے لیے سرگرم ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کریں۔ یہ زاہد ملک صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، گوہر ملک صاحب، یہ ہمارے ادارے کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں اور یہ اپنا وقت جو ہے خاص اخبار پکڑتا ہے، کتنا بزی ہوتا ہے آدمی، تو یہ نکالتے ہیں اور میکنگ اٹ پاسبل ایوری تھنگ۔ اور ڈاکٹر صاحب کا میں خاص مشکور ہوں، ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی لیکن یہ آ گئے، اور اللہ ان کو صحت دے اور عمر دراز دے۔ یہ ہمارے ہیں عبداللہ یوسف صاحب، ریٹائرڈ سیکرٹری جنرل ہیں، اور یہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ اس کی بڑی سپورٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ملک نجیب صاحب، یہ چیف سیکرٹری بھی کچھ دیر رہے ہیں پنجاب کے، فیڈرل سیکرٹری ہیں، لیکن یہ اگر میں زیادہ کوئی ایگزیجریشن نہیں بالکل کہ یہ فیڈرل سیکرٹریز لیول پہ جو سول سرونٹس ہیں ان میں ان کا اعلیٰ ترین نام ہے، کوالٹیز کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، ایٹیچیوڈ کے لحاظ سے، آنیسٹی کے لحاظ سے، اور یہ کبھی کبھی آتے ہیں یہاں، آ جائے بڑی خوشی ہوئی ان کو۔ تو ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں چودھری صلاح الدین صاحب، اور یہ ان کا آنا جو ہے ہمارے نظریہ میں بڑا باعث برکت ہوا۔ اور ایک سب سے بڑی بات نیشنل لیول پہ یہ ہوئی کہ یہ آئے تو بنگلہ دیش میں گورنمنٹ چینج ہو گئی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی کا ایک دور پھر شروع ہو گیا۔ تو اب جو بات روحانیت کی بہت ہوئی، علامہ اقبال مین کو جیسے ذکر ہوا ضمناً، میں ان کو حکیم الامت مانتا ہوں، اور پاکستان بنانے میں ان کا خاص مقام ہے، اور چونکہ ہم نظریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ جو ہیں قائد اعظم کے بعد ہم علامہ اقبال صاحب کی شخصیت کو ایک سمجھیں کہ ان سے چلے گئے ہیں، ان کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں اور آگے پاکستان نے کیسے چلنا ہے اس کی بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ دونوں کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے پڑھا ہے کہ علامہ اقبال ایک سٹیج پہ آپ کے اپنی لائف پہ وہ شاعری چھوڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کی رائے لی جائے گی کہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، آرنلڈ نے کہا، ان کی باتیں سن کے کچھ دن بات چیت کر کے تو وہ انہوں نے کہا نہیں آپ جاری رکھو۔ تو یہ ہم اسکول سے علامہ اقبال کو پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن آج کل میں نے ایک ان کے خط کا عکس دیکھا تو وہ ان کے یہ علامہ کے الفاظ ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا، اس واسطے کہ کوئی میرا رقیب نہیں،
اور نہ میں کسی کو اپنا رقیب تصور کرتا ہوں. جس شاعری سے مجھے کبھی فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. یہ بڑے اسٹرانگ الفاظ ہیں. جی ہاں، بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں. یہ جملہ جو ہے، بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات اور روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. تو اقبال کی شاعری جو ہے نا، ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کا اپنے ملک کی روایت کی روح سے نظم کا وہ طریقہ تو اختیار کیا، لیکن اس کے حالات کی بات کرتے ہیں، اس کی تصحیح چاہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی لائف کو وقف کیا. اور اس کے اوپر 1938 میں ان کا وہ جو خطبہ مشہور ہے، اس میں پاکستان کے علیحدہ مسلمانوں کے وطن کی بات ہوئی. اس کے بعد 40 میں وہ یوم ریزولوشن پاس ہوا. تو یہ علامہ اقبال نے اپنی جتنی روحانیت ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنا زور شور جو ہے اس طرف لگایا؟ وہ ان کا کچھ کلام میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود. مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود. ہاں جی. اب یہ 4 خصوصیتیں جو ہیں، یہ آپ دیکھیں انسان کو کتنی طاقت دیتی ہیں کہ وہ ایک تو ذکر کا کہہ رہے ہیں اور ایک فکر کہہ رہے ہیں. فکر کا کہہ رہے ہیں کہ فکر ہے، جذب و سرود ہے. آگے دیکھیں کیا ہے، اور بڑے اسٹرانگ لفظ میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں صورت گل دستے صبا کا نہیں محتاج. میں صورت گل دستے صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک. کہ اس کے اندر علامہ صاحب کو اندر جوش جنوں، یعنی جوش بھی علیحدہ چیز ہے، جنوں بھی ایک علیحدہ چیز ہے. اور وہ آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے اقبال کو یہ خاص یہ ایک ہستی ہے جو اپنے جنوں کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے اندر بہت کچھ ہے. اب یہاں ان کی ڈائریکشن کیا ہے، بات آپ نے کہہ دی انجم صاحب، آپ نے کہہ دی. کل ایک شریدہ صاحب گائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلمان بنائے ملت مٹا رہے ہیں. یہ زائرین حرم مغرب ہزار رہبر نہیں ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا کرا رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہبری ہے، جو ان کا ہمیں اسوہ حسنہ ہے، جو ان کے ارشادات ہیں، قرآن پاک ہے سارا، وہ کہتا ہے جو اس سے ہمیں ہٹاتے ہیں نا وہ ہمارے وہ نہیں ہے، وہ ہمیں ان کے اوپر چلنا چاہیے. تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا علامہ اقبال صاحب ہوں، اس سے استاد ان کے جناب رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شمس تبریز ہوں، ہمارے اپنے جو یہاں فلاسفی صوفی حضرات ہیں وہ ہوں، تو اس کے سارے کا جو ایک منبع ہے وہ مدینہ شریف میں ہے. وہ وہاں سے ہی رابطے ہیں، وہاں سے ہی ڈائریکشن آتی ہے، وہاں سے ان کی جو ہے آپس میں وہ جو ایک پالیسی وغیرہ جو ہے جس پہ چلتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 1000 درود ہوں، ان کا ہمیں اسوہ حسن
اسنا کے اوپر چلنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے انفرادی طور پہ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری. اور یہ جو ہے ہمیں ایک بات باقی رہ گئی تھی جو میں یہاں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ صوفیز جو تھے نا، موجودہ صوفیز جیسے ملاں اور پیر، اور ان سے ان کا تھا کہ ان کی ریفارم ہونی چاہیے. تو اسی طرح وہ صوفی سے کہتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. تو یہ اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں، آپ سب حضرات کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، آپ دوستوں کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ نے ہمارے مہمانان گرامی کی گفتگو سنی اور بڑا وقت دیا آپ نے. اور ہم آج کی اس تقریب کے اختتام پر ایک تو ہمارے دوست وحید شریف صاحب مہمانان کو کچھ ایک سوینئر ان کا بنا ہوا ہے وہ پیش کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے ہماری اقبال گیلری ہے نظریہ پاکستان کونسل کی، اس میں آج ہی ہم گوشہ رومی کا افتتاح کر رہے ہیں.